به أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں۔ زندگی کے جو دن انسان کے گزر رہے ہیں یہ خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دن ندامت کے لیے ہے۔ گزرے ہوئے دنوں پر ندامت ہو، آئندہ جو زندگی ہے اس پر صحیح عمل پیرا ہونا اور اس کے لیے صحیح خاکہ بنانے یہ مسلمان کی ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا محاسبہ کر لو۔ خوشی منانا دنوں پر اور کوئی برتھ ڈے منانا یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابھی 25 دسمبر گزرا، کرسمس ڈے آیا، اسی طرح برتھ ڈے ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، جتنے بھی ڈے ہیں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے اس معاملے میں کہ اس میں کوئی خوشی منائی جائے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی نیا سال منانے کا کوئی تصور تھا، اور صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تابعین کے زمانے میں کوئی تصور تھا نیا سال منانے کا؟ اگر یہ دیکھا جائے تو اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہیں تھا۔ پھر یہ کہاں سے آیا، کس نے ایجاد کیا، اور یہ کس کا شعار ہے اور کس کے عقیدے کے مطابق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب عیسائیوں کی ایجاد ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہمیں قرآن اور احادیث جو سبق دے رہے ہیں وہ یہ کہ تمہارے گزرے ہوئے دن ندامت کے لیے ہے، تم اس پر رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اپنا محاسبہ کر کے اپنا لائحہ عمل بناؤ آگے کا۔ یہ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی کہ ہم خوشی منائیں اپنے گزرے دنوں کی۔ اس لیے اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ خود انسان کا ہو، اپنا ہو، چاہے کسی نبی کا ہو، نبی پاک علیہ السلام کا منایا جائے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا جائے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ سراسر غلط ہے۔ اپنے یہاں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدائش ان کی ہوئی ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہ ان کے پاس ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ کر دیا جائے قیامت کے دن، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صلح کل بن جائیں، سب سے سمجھدار آدمی
اور سنجیدہ قسم کا آدمی، شریف آدمی معاشرے کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے جو صلح کل ہو، سب کے ساتھ صلح کرتا ہو، کسی سے برائی مول نہ لے، تم بھی صحیح ہم بھی صحیح فلاں بھی صحیح، کسی کو غلط مت کہو۔ تو پھر سورہ کافرون کا کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ صلح کل ہر جگہ نہیں چلتا، عقیدے سے کمپرمائز کہیں نہیں ہے، عقیدے سے کہیں کمپرمائز نہیں ہے۔ توحید کے معاملے میں مسلمان بالکل کھڑا ہوتا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے، بالکل صاف کہا قرآن نے، ان کافروں سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں شرک نہیں کرتا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ میں اس کی تائید کرتا ہوں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں میں کہ یہ صحیح ہے، بلکہ میں اس سے برات کرتا ہوں یہ غلط ہے۔ بالکل صاف کہیے آپ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، نہیں مانتے تو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم تمہارے دین میں شامل ہو جائیں، تمہاری تائید کریں یا تمہاری خوشی میں تمہارے پروگرام میں ہماری شرکت ہو، نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارا تمہارے لیے، ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، جیسا تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا بھی تمہارے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور نیا سال منانا بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں منا رہا ہے؟ کس بات پر ہم نیا سال منا رہے ہیں؟ اس خوشی میں کہ ہمیں نیا سال مل گیا؟ نہیں، اس کا تو غم ہونا چاہیے۔ شریعت کا جو ہمیں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گزرے ہوئے دن پر غم ہونا چاہیے، ندامت ہونا چاہیے، حسرت ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ مجھے جو دن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے کہاں لگ گئے، کہاں میں نے ان کو لگایا۔ اس پر حسرت ہے، افسوس ہے، نہ کہ خوشی منانا۔ خوشی تو زندگی پر اور عمر پر خوشی تو کافر مناتے ہیں، مسلمان نہیں مناتے، وہ تو افسوس کرتے ہیں، اسی کا نام تو توبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا 100 مرتبہ دن میں آپ استغفار کیا کرتے تھے، اسی کا نام توبہ ہے۔ آدمی گزرے ہوئے دنوں پر ندامت کرے، آج ہی عزم کرے کہ آئندہ کہ میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ نہ کر رہے، اس کا عزم کرے، آج ہی عزم کرے اس کا۔ 3 چیزوں سے توبہ بنتی ہے۔ تو مسلمان کو تو توبہ اور استغفار ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کا سبق دیا گیا ہے، نئے سال کی خوشی منانے کا نہیں۔ 31 دسمبر آتا ہے، رات کے 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، جہاں 12 بجا 1 جنوری لگی اور کیک کاٹنا شروع، اور فحاشی شروع، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، زناکاری شروع ہو جاتی ہے، بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے جو کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، ان کا کلچر ہے، ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا، نہ ہمیں ان کی تائید کرنا اور نہ ہی ان کو مبارکباد دینا۔ اس کی کائے کی مبارکباد دینا ان کو کہ بھائی تم اچھا، مبارکباد تائید ہے، مبارکباد تائید کرنا ہے کہ ہم تمہارے اس عمل سے خوش ہیں اور تمہیں اللہ برکت دے۔ کیا ہم برائیوں کی برکت کی دعا دیں گے انہیں کہ برائیوں کی برکت دے اللہ تمہیں؟ مبارکباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارک اللہ، یہ ہے مبارکباد، اللہ تمہارے اس عمل میں برکت دے۔ تو ہم ان کو مبارکباد دیں گے کہ تمہاری جو برائیاں تم کر رہے ہو اس میں برکت دے۔ ہاں، بارک اللہ فی عمرک، بارک اللہ فی مالک، بارک اللہ فی اولادک، ہاں یہ ہے دعائیں۔ اس لیے مسلمان کو ایسے تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل برات ہونا چاہیے اور دوری ہونا چاہیے، اور ایسے اس میں صلح کل بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جو زندگی تمہیں دی گئی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرو، اس کا محاسبہ کرو، اس کو صحیح جگہ استعمال کرو، صحیح جگہ اس کو لگاؤ۔ ہاں یہ ہے، آدمی محاسبہ کرے کہ اب نیا سال آ رہا ہے، میں نے 1 سال گزر گیا، عیسوی گزرا، 1 سال، 1 مہینہ گزرا، کوئی سا بھی گزرا، دن گزرا،
کوئی سا بھی دن گزرا آدمی محاسبہ کرے کہ ایک سال میرا گزر گیا، میں نے کیا ترقی کی. پچھلے سال بھی میں 5 ہی نمازیں پڑھتا تھا، فرض نمازیں، اس کے علاوہ کوئی میں نے تہجد کی پابندی کا عزم نہیں کیا. وہ پورا سال گزر گیا، میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، یا تہجد مجھے پڑھنا چاہیے تھا روز نہیں پڑھی، نوافل میں میری کوتاہی رہی، تلاوت میں میری کوتاہی رہی، میرے اعمال میں ترقی نہیں ہوئی، گناہ مجھ سے کم نہیں ہوئے، میرا ایک سال گزر گیا. یہ محاسبہ ہونا چاہیے. اس محاسبے کی تو تعلیم ہے، وہ نئے سال پہ بھی ہونا چاہیے، ہر مہینے میں بھی ہونا چاہیے، روزانہ ہونا چاہیے. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آدمی دکان کھولتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. ہر آدمی چھوٹا سے چھوٹا دکاندار، چھوٹا سے چھوٹا کاروبار کرنے والا اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میری دکان سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آج میں نے کتنا فائدہ ہوا، مجھے کتنا پروفٹ ہوا، کتنا مجھے نقصان ہوا. آدمی محاسبہ کرتا ہے. اور محاسبہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آئندہ نقصان سے بچا جا سکے، آئندہ مجھے نفع کیسے حاصل ہو اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرے، وہ اچھا طریقہ اختیار کرے جس سے نقصان سے بچ سکے اور اس کو فائدے حاصل ہو. اس لیے محاسبہ کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں نصیحت کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے اس بات کی کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر میں نے کتنے کام کیے جو کرنے کے تھے، اور کتنے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے کے تھے. ایک دن میں نہیں چھوٹتا. آدمی یہ نہ سوچے کبھی کہ ہم محاسبہ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ تو صرف ایک رسمن ہو رہا ہے. نہیں، دل سے کریں، دل سے کریں. ایک دن میں برائیاں نہیں چھوٹتی، ایک دن میں اعمال میں ترقی نہیں ہوتی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے، اس نیت سے آپ دل سے محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، محاسبے کی برکت سے آدمی کے گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی اور آدمی کے اعمال میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. یہ نسخہ ہے آدمی کے اعمال میں ترقی کرنے کا اور گناہوں کو رفتہ رفتہ کم کرانے کا. ایک نبوی نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تمہارا حساب لیا جائے. تو ہمارے لیے شریعت میں تو یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنی جو زندگی گزر گئی ہے اس پر توبہ اور استغفار کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ نہیں کہ جوانی میں گھر جائے کہ اوہ سال گزر گیا، دسمبر آ گیا، نیا سال ہو گیا، اب میں 23 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، 25 سال لگ گیا، اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور عیش میں خدا کو بھول جائیں. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ آدمی کیا جو عیش میں خدا کو بھول جائے، وہ آدمی نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر فرماتے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو خواہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، یعنی کتنا ہی وہ سمجھدار آدمی ہو، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ آدمی نہیں ہے. فرمایا تو ہم عیش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کو بھول جائیں. اللہ نے جو جوانی عطا کی ہے، میرے 22 سال گزر گئے، 23 سال گزر گئے، آج 24 سال کا ہو گیا، پھر جنوری آ گیا، میں نے کیا کیا؟ فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جوانی گزر جائے گی، واپس نہیں آئے گی. بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا بڑھے گا، بڑھاپا بڑھے گا، لیکن جوانی واپس نہیں آئے گی، گزر گئی. آدمی کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنے ہی پونجی خرچ کر لے، کتنے ہی سمجھدار ہو، کتنا ہی بڑا حکمت والا ہو، کتنی حکمتیں لگاتا ہو، کتنی تدبیریں کر لے، وہ واپس نہیں آئے گا. وہ اپنی زندگی میں واپس نہیں آئے گا، پیچھے نہیں آئے گا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہی تو شیطان ہے جو آدمی کو یہ سمجھاتا ہے کہ جوانی ہے، ابھی گرا لو، ابھی عیش کر لو، ابھی مزے اڑا لو، جو چاہے کرو، بعد میں موقع نہیں ملے گا. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو آدمی کو برائیوں پر ابھارتا ہے.
اور یہ کہتا ہے ابھی زندگی بہت بڑی ہے، عمر بہت بڑی ہے، ابھی تو 20 سال کا ہے، ابھی 25 سال کا جوان ہے، ابھی تو جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ اللہ کرنے کو، تسبیح پڑھنے کو، مسجد پکڑنے کو، مسجد کا کھوٹا بننے کو، اور داڑھی رکھنے کو، جبہ پہننے کو، اللہ اللہ کرنے کو، یہ بہت عمر پڑی ہے، کر لیں گے بعد میں۔ لیکن یاد رہے کہ موت کا وقت کہہ کر نہیں آتا۔ جوانوں کی بھی ارتھی اڑ جاتی ہے، جنازہ اڑ جاتا ہے، جوانوں کا بھی اٹھ جاتا ہے، بچوں کا بھی اٹھ جاتا ہے۔ کوئی اللہ کے یہاں سے یہ پوچھ کر نہیں آیا کہ وہ بڑھاپے میں مرے گا، کبھی بھی مر سکتا ہے آدمی۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ نیکی کرنے میں جلدی کرو نیکی کرنے میں، انتظار مت کرو نیکی کرنے میں۔ نہیں معلوم کہ بعد میں تم نیکی کر پاؤ یا نہیں کر پاؤ، نیکی کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، کسے معلوم ہے نیکی؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، دوڑو، جلدی کرو نیکی کرنے میں۔ کل پر مت ٹالو نیکی کو کہ کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے نیک کام کروں گا، کل سے سدھر جاؤں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل پہ مت ٹالو، کل تو قیامت کا دن کہا، کل تو قیامت ہے، کچھ پتہ نہیں آدمی کو۔ کل کو مت ٹالو، آج ہی کر ڈالو۔ جو نیک کام کرنے کا ارادہ ہو گیا، دل کے اندر اللہ نے ڈال دیا، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کروں، کل کا بھروسہ نہیں ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ غافل آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے جلدی کرو نیکی کرنے میں۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جوانی گزر گئی تو پھر واپس نہیں آتی ہے۔ جوانی کے سجدے اللہ کو کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ جس جوانی میں، جس طاقت میں آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور اندر سے ایک جذبات پیدا ہو رہے ہیں گناہ کرنے کے، نافرمانی کرنے کے، کچھ کر گزرنے کے الٹے سیدھے کام، جو اندر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان جذبات پر وہ قابو کرے اور اس جوانی کے عمر کو وہ اللہ کے راہ میں لگا دے، اللہ کی عبادت میں لگا دے، نیک کاموں میں لگا دے۔ اللہ کو جوانی، بڑھاپے کے 100 سجدے 1000 سجدوں سے بہتر ہے جوانی کا ایک سجدہ۔ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ دن اس کے کھیلنے کودنے کے تھے، یہ دن اس کی مستی کرنے کے تھے، یہ چاہتا تو گناہوں کی طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن یہ میری طرف جھک گیا، اس کو خوف غالب ہو گیا، اس کو جنت کا شوق ہے۔ اللہ کو ایک سجدہ جوانی کا بہت پسند ہے۔ اور کیا معلوم جوانی گزر گئی، بڑھاپے میں سجدہ کرنے کے قابل بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اللہ سجدے کی نعمت کو چھین لے، اللہ قیام کی نعمت کو چھین لے، میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، جوانی میں سجدہ کیے نہیں بڑھاپے کے انتظار میں، اور بڑھاپے میں ہوئے نہیں بیماری کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے کیا کہوں گا میں؟ کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ کتنے سجدے کر کے آئے تم، کتنی نمازیں پڑھ کے آئے؟ اس لیے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس لیے جوانی کا خاص طور سے حساب ہوگا، حساب اللہ کے یہاں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، ایک روایت میں 5 سوال نہ کر لیے جائیں، کہ جو تجھے جوانی دی گئی تھی وہ جوانی تو نے کہاں خرچ کی؟ اس میں یہ سوال ہے، جوانی کہاں خرچ کی؟ حالانکہ زندگی کا سوال ہے، جو تجھے زندگی دی گئی تھی اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ لیکن زندگی کے علاوہ جوانی کا خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ زندگی کے ایام میں جوانی کے دن سب سے زیادہ قیمتی ہوتے، اس لیے جوانی کا خاص طور سے سوال ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے گزرنے پر افسوس ہونا چاہیے۔ آئندہ جو ہمیں وقت ملا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، صحیح عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کو کہاں لگانا ہے، اور اپنی موت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، ورنہ نہ معلوم کہ ہم آج اس جمعے کو مسجد میں ہیں، اگلے جمعے کو ہم قبرستان میں ہوں، آج کا دن جو ہے ہم اس دنیا کے اندر ہیں، کل کو قبرستان میں ہوں، کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے دوسری نصیحت فرمائی کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ تو صرف جوانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے، لیکن اب اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو شامل کر رہے ہیں،
کہ حیاتک قبل موتک، اللہ تعالیٰ نے زندگی سب کو عطا فرمائی ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت سمجھے، زندگی میں جتنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے، آج مر گیا ابھی مر گیا تو پھر مرنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، یہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ کل قیامت کے دن ہم اس ثواب کو پائیں گے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک درخت جنت کے اندر لگا دیا گیا، کتنے درخت اس نے جنت کے اندر لگا دیے، اور جب موت آ جائے گی تو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے فرمایا کہ نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرو۔ اور تیسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو۔ آدمی سوچتا ہے کہ کل کروں گا، ابھی صحت دی ہے ابھی نہیں کر رہا، ابھی صحت دی ہے اس میں عبادت کر لو، جتنی کرنا ہے کر لو، نہ معلوم کون سی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ میں عبادت سے محروم ہو جاؤں، میں عبادت نہ کر پاؤں، تو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اپنی آخری تیاری کس سے پہلے؟ اپنی بیماری سے پہلے تیاری کر لو۔ تیاری کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہت اچھا موقع دیا ہے۔ بیمار ہو گئے تو پھر تیاری نہیں کر پائیں گے، پھر کہیں گے صاحب تیاری تو کر ہی نہیں پائے۔ ارے کیوں نہیں کی؟ اللہ نے آپ کو صحت تو دی تھی، اسی کو تو فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جو اس عمر میں سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اس کو اتنی عمر دی گئی تھی دنیا کے اندر، لیکن اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وجاءکم النذیر، اور اس کے پاس ڈرانے والے بھی آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام بھی آئے اس کے پاس۔ علماء نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپا بھی ہے، کہ آدمی کے پاس بڑھاپا بھی آتا ہے، بڑھاپا بھی آیا اس کے پاس اس کو آگاہ کرنے کے لیے، لیکن نہیں۔ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اللہ فرمائیں گے اب چکھو، ظالموں سے کہیں گے چکھو عذاب کا مزہ، اور تمہارے لیے آج کوئی تمہارا حامی و مددگار نہیں ہے۔ تو اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اسی طرح فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے ابھی مال دیا ہے، اللہ نے ابھی دولت دی ہے، ابھی ہم خرچ کر کے اپنے لیے کچھ سامان کر سکتے ہیں، آخرت میں کچھ ذخیرہ کر سکتے ہیں، آخرت کے بینک میں کچھ جمع کر سکتے ہیں، ہے ابھی، لیکن خدا نہ خواستہ ناگہانی کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، کہیں خرچ کرنا پڑ گئے، سارا مال چلا گیا، آخرت کے بینک میں کچھ جمع نہیں کیا، تو پھر آدمی افسوس کرتا رہ جائے گا، کاش کہ میں جب میرے پاس تھا میں خوب خرچ کر لیتا اللہ کی رضا کے کاموں میں، لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ وشغلک قبل وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرصت کو، ہاں فرصت اللہ نے دی ہے، ابھی فرصت ہے لیکن نہیں کر رہے۔ اپنی اگر جب مشغولی آ جائے گی پھر آدمی سوچ کر بھی جب میں فرصت میں تھا تو میں خوب جو ہے نماز بھی پڑھ سکتا تھا، خوب اچھے کام بھی کر سکتا تھا، اللہ کی رضا کے کاموں میں جو ہے اپنے وقت کو لگا سکتا تھا، اللہ کی راہ میں بھی وقت دے سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی فرصت کے زمانے کو جو ہے لاپرواہی میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، اب مشغولی آ گئی تو اب کر نہیں پا رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ الرٹ دے دیا، ہمیں یہ نصیحت کر دی، یہ سمجھا دیا کہ اپنی جو تمہاری جو فرصت کا زمانہ ہے اس کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر نصیحت فرمائی لیکن بہت جامع نصیحت فرمائی۔ اس پوری نصیحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی ہے، ہمیں خوشیاں منانے کے لیے، یہ ہمیں برتھ ڈے منانے کے لیے یا ہمیں فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے بنانے کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ خوشیاں منانا مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ جو دن زندگی کے گزر گئے ہیں اس پر ہم افسوس کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں کہ اللہ یہ ہماری عمر کہاں گزر گئی اور ہمیں کہاں گزارنا چاہیے تھی۔ اگر آدمی اس طرح ندامت کرتا ہے، افسوس کرتا ہے اور آگے کا لائحہ عمل بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں ایک بڑا ظالم تھا، اپنے گھر میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ تخلیہ میں تھا، تخلیہ کر رہا تھا، ایک تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، تنہائی میں تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص گھر کے اندر دروازے سے اندر داخل ہو گیا
اب وہ اس کی طرف لپکا وہ ظالم اور کہا کہ تو کون ہے اور تجھے کس نے یہاں آنے کی اجازت دی؟ تو اندر کیسے آ گیا؟ ہمارے بیڈ روم میں آ گیا، ہمارے پرسنل کمرے میں آ گیا، تجھے کس نے آنے کی اجازت دی؟ تو انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جس کے لیے کوئی پردہ رکاوٹ نہیں بنتا، میں جہاں چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ جب اس نے اس طرح کی باتیں سنی تو کہا پھر تو آپ ملک الموت ہیں، پھر تو آپ ملک الموت ہیں۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں کچھ وصیت لکھ دوں۔ کہا کہ نہیں، افسوس کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ کہا کہ تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہا کہ جو تم نے اعمال تو آگے بھیجے ہیں میں وہاں لے جاؤں گا۔ کہا کہ میں نے تو کوئی اچھے عمل کیے ہی نہیں۔ کہا نزاعۃ للشوا، پھر میں تمہیں اس جہنم کی طرف لے جاؤں گا، وہ ایسی آگ ہوگی جس کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا وہ ایسی آگ ہوگی جو کھال تک کو کھینچ لے گی۔ کہا کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ بس وہ افسوس کرتا رہ گیا، گڑ گڑاتا رہ گیا، روتا رہ گیا۔ اچانک اس نے روح قبض کر لی، گھر کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ انتقال ہو گیا۔ یہ ہے موت، کبھی بھی آ جاتی ہے، 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا وقت نہیں ہے موت آنے میں، 1 سیکنڈ کے وقت اچانک موت آ جاتی ہے۔ کسی نے ملک الموت سے کہا کہ آپ تو الرٹ ہی نہیں دیتے، آپ ہوشیاری نہیں کرتے پہلے سے۔ اگر کسی دنیا کے اندر کسی مجرم کو سزا ہونا ہو تو اس کو پہلے سے الرٹ کیا جاتا ہے کہ تجھے پھانسی ہونے والی ہے، تجھے سزا ہونے والی ہے، تم تو بتاتے بھی نہیں، اچانک آ جاتے ہو۔ ہم لوگ کوئی اچھے عمل کر لے، توبہ کر لے جلدی سے، کیونکہ موت سے پہلے کی توبہ قبول ہے، کوئی توبہ ہی کر لیں جلدی سے۔ تم جو الرٹ نہیں دیتے، کہا یہی تو امتحان ہے۔ کہا کہ خبر تو دیتے ہیں، الرٹ تو دیتے ہیں، ہوشیار تو کرتے ہیں، کوئی سمجھتے ہی نہیں۔ کہا تمہارے سر میں سفید بالوں کا آ جانا تمہاری موت کا پیغام ہے، سر میں سفید بالوں کا آ جانا یہ موت کا پیغام ہے، تمہیں لا علاج بیماریوں کا آ جانا یہ موت کا پیغام ہے، پوتے پڑ پوتے والے ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے۔ موت کا پیغام تو بہت دیا جاتا ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کس کو رکھتے تھے؟ ایک شخص کو اپنے ساتھ انہوں نے لگا کے رکھا خاص طور سے، جو ان کو موت کی یاد دلاتا تھا، بار بار موت کی یاد، صرف موت کی یاد دلانے کے لیے کہ امیر المومنین موت آنا، بس فوراً۔ کتنا زبردست، کتنا ڈر تھا ان کی زندگی میں، کتنا ڈر تھا۔ ایک آدمی کو مستقل رکھ رکھا تھا جو موت کی یاد دلاتا تھا ان کو۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس کی چھٹی کر دی کہ جب اب تمہارا کام ختم۔ کہا کہ امیر المومنین کیا اب آپ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا کہ میری داڑھی کے سفید بال مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سفید بالوں کا آ جانا بھی یہ ہمیں موت کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے یہ موت کی تیاری کے لیے دیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ جو دن گزر گئے اس پر افسوس کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جو دن باقی ہیں اس پر جو ہے عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اچھے عمل کریں گے۔ جب اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔